ہستیوں کا احسان، ایک علی کا باپ، ایک زہرا کی ماں، ایک حضرت عمران. اور یہاں میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو یہ بات کہوں، یہ مولوی کی سازش ہے. وہ چاہتا ہے کہ ابو طالب نام مشہور کرے، جبکہ ابو طالب سرکار کا نام نہیں، ابو طالب سرکار کی کنیت ہے. طالب کا باپ ہونے کی وجہ سے ابو طالب کہتے ہیں، اصل نام سرکار کا حضرت عمران ہے. یہ مولوی کی غلط فہمی تھی، مولوی چکر میں تھا کہ نام ابو طالب مشہور کر دیں گے، اصل نام کتابوں میں آئے گا نہیں. کیونکہ اگر بچوں کے سامنے کتاب عمران آ گیا تو بچے مولوی سے پوچھیں گے اگر یہ عمران ہے تو یہ قرآن میں آل عمران ہے، یہ عمران کون سا ہے، یہ آل عمران کس کے لیے آئی ہے. مولوی چھپائے بھی تو نہیں چھپا سکتا، چاہے مولوی کے سر پہ قرآن رکھے. اللہ نے قرآن میں پوری سورت بھیجی ہے، سورت کا نام سورہ آل عمران ہے. ہمیں بتائیں گے عمران کس عمران کا ذکر ہے. جو بھی عمران ہو اس کی اولاد ہونی ضروری ہے. آدم سے لے کے محمد تک کی ذمہ داری میں اپنے کاندھوں پہ لیتا ہوں. طریقے انسانیت میں 3 عمران گزرے ہیں، چوتھا عمران ہے ہی کوئی نہیں. پہلا عمران موسیٰ کا باپ تھا، دوسرا عمران عیسیٰ کا نانا تھا، تیسرا عمران علی کا باپ تھا. ان تینوں میں سے جو بھی عمران ہو اس کی اولاد ہونی ضروری ہے. اگر موسیٰ کا باپ تھا تو موسیٰ کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں تھا. اگر عیسیٰ کا نانا تھا، عیسیٰ کی تو شادی نہیں ہوئی تھی. تیسرا ایک ہی عمران بچتا ہے. قرآن میں لال عمران زندہ ہے، پردے میں فرزند عمران زندہ. کون عمران جس نے نبی کا نام محمد رکھا. آج کوئی کافر بھی مسلمان ہونا چاہے، وہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مولوی سے کہیں گے یہ نام محمد کلمے سے نکالو، اس کی جگہ احمد رسول اللہ کہو، مزمل رسول اللہ کہو، مدثر کہو. کیا یہ نام نبی کے نہیں؟ کلمے میں یہ نام کیوں نہیں لیے جاتے؟ کہتے نہیں جی ضروری ہے کہ یہ نام محمد ہی کلمے میں لیا جائے. جس نام کو کلمے میں پڑھ کے تم مسلمان ہوتے ہو، یہ نام رکھا کس نے تھا؟ بڑی سادہ دلیل، 2 + 2 4 والا حساب کرنے لگو. آج کوئی عیسائی مسلمان ہونا چاہے، مولوی اسے کلمہ پڑھوائے گا. کلمہ پڑھوانے کے بعد اچھا جی مولوی فوراً کہے گا سرکار آپ کا نام کیا تھا؟ وہ کہے گا جی میرا نام تھا تارا مسیح. مولوی صاحب کہنے کہ نام بدلو، اب تمہارا نام یہ ہے، تمہارا نام اسلام کے نام پہ رکھا جائے. اب اس مولوی سے پوچھو جب اس نے مذہب بدل لیا نام کیوں بدل رہے؟ وہ کہتے جی نبی کی شریعت ہے کہ شریعت محمد میں کافر ماں باپ کا رکھا نام جائز نہیں. دیر کی ہے آپ نے، میں نتیجہ دے رہا تھا. مولوی کہے گا کہ نبی کی شریعت میں کافر ماں باپ کا رکھا نام جائز نہیں ہے. اگر نبی کی شریعت میں کافر ماں باپ کا رکھا نام جائز نہیں ہے، پھر رکھ سر پہ قرآن تیرے نبی کا نام محمد کسے رکھا تھا؟ وہ تو ابو طالب نے رکھا تھا، اور تو کہہ رہا ابو طالب کافر ہے. اگر ابو طالب کا کافر تھا پھر ابو طالب کے رکھے نام کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ یا ابو طالب کا در چھوڑ اور کافر مر، یا ابو طالب کے رکھے نام کا کلمہ پڑھ اور ابو طالب کے در کا نوکر ہو. چلے میں تاریخ کی ایک خوبصورت کہانی آپ کو سنا دیتا ہوں. کہانی کی صورت میں میں 2 ہستیوں کا تعارف کروا دیتا ہوں. کون سی ہستیاں؟ جناب خدیجہ اور حضرت عمران. یہ عرب کی وہ رئیسہ بی بی تھی. تاریخ کہتے ہیں کہ 80,000 اونٹ اس کے ایک رات میں تجارت کرتے تھے. بی بی خدیجہ کا جب تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا اور پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا. مکہ سے یمن، یمن سے شام، جس کے تجارت کے قافلے چلتے تھے.
बीवी की तजारत के काफिले घर से निकलते, अरब के चोर, लुटेरे, डाकू बीबी की तजारत के काफिले लूट रहे। मैंने अपना खर्च नीचे कर लिया है ताकि कहानी की सूरत में बात आप तक। अरब के चोर सरकार बीबी का काफिला लूट गए। 3 काफिले सैयदों की मां के लूट चुके। चौथे दिन शरीयत की मलका ने हया का बुरका सर पे लिया, अपने घर से निकली और रुक गई आके अबू तालिब के डेरे के दरवाजे। और ये बात मैं पंचायती जमींदार मजमे के सामने कह दूं कि अरब में जब किसी का चूल्हा भी नहीं जलता था, अली के बाप का डेरा उस वक्त भी चलता था। अरब के फैसले सैयदों के डेरे पे हो।